إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق و مالک رازق و مشکل کشا ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. خطبہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے جو احباب آج ٹائم پر تشریف لائے یہ انتہائی مسرت کا باعث ہے. اللہ تعالی ہماری اس مسجد میں اس روایت کو قائم اور دائم فرمائے. جو بھائی ٹائم پر تشریف لائے سورۃ الکہف کا اہتمام کیا اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے. ساتھ ہی ایک درخواست بھی ہے کہ جمعے کے روز خاص طور پر اذان میری قاری صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ اذان یا تو خود دیا کریں یا کسی بڑے آدمی کو ایک ذمہ دار آدمی کو یہ ذمہ داری دی جائے. جمعے کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بچوں کا شوق عام دنوں میں پورا کیا جائے. ہم کسی بھی بچے کے شوق کو یا اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے. پورا ہفتہ بچوں کے پاس ہے. کوئی بھی نماز ظہر ہو عصر ہو بچے اذان دے. ان کی تربیت کا سیشن رکھا جائے. اذان سکھائی جائے. خوبصورت الفاظ اور انداز میں اذان پڑھے بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جمعے کے روز خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کیا جائے
کہ قاری صاحب خود یا کوئی ذمہ دار آدمی مسجد کے اندر اذان دے۔ حضرات گرامی، عید قربان کی آمد ہے اور ہر صاحب ایمان مسلمان قربانی کا بہترین جانور خریدنے کی جستجو کے اندر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ایک سے زیادہ جانور قربان کرنے کی جستجو میں ہیں، لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں ہے مگر دل میں خواہش موجود ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں بھی رب کی راہ کے اندر جانور قربان کروں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی نیت کی بھی لاج رکھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قربانی کا سارا واقعہ دو شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک شخصیت کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری شخصیت کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ چند باتیں باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل کی آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکمل صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آگ سے باہر نکالا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہجرت کا مرحلہ ہے۔ گھر بار کو، بیوی بچوں کو، اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو، کنبے قبیلے کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، خالق کائنات اپنے بندے کو اس کا بہت ہی بہتر نعم البدل عطا فرمایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کیا ہے؟ من احب للہ واعطى للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو آدمی اپنی زندگی کا معیار بنا لے کہ اللہ کو راضی کرے گا، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، رب کو ناراض کرنا گوارا نہیں ہے، لوگوں کی ناراضگیاں مجھے قبول ہے۔ اور جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے جن چیزوں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنے، جن چیزوں سے میرا رب خوش ہوتا ہے، بندے ناراض ہوتے ہیں، بندے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے بڑی محبت کرنے والے، ساری برادری، کنبہ قبیلہ، باپ، گھر بار، اولاد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب بے اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ پاکیزہ بیٹا عطا فرما دے، نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے۔ ہجرت سے پہلے سبقت لسانی کی وجہ سے گھر بار، کنبہ قبیلہ اور اولاد کو چھوڑا، لفظ اولاد وہاں پر شامل نہیں ہے، بلکہ بعد میں ہجرت کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ حضرات گرامی، دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے، جب بھی اولاد مانگے نیک اور صالح اولاد مانگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور کس عمر میں عطا فرمایا؟ خود اپنی زبانی اپنی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون۔ جب فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں تو کہنے لگے، کیا تمہیں مجھے بڑھاپے کی عمر کے اندر خوشخبری سنا رہے ہو؟ اب خوشخبری کس کام کی خوشخبری ہے؟ تو اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر ہے، عمر کا آخری حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 70 سال، 80 سال، 99 سال، بعض نے کہا 112 سال۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ عمر کا کے آخری حصے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا کیسا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیٹا عطا کیا، انتہائی بردبار بیٹا عطا کیا ہے، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ جب باپ صالح ہوا کرتا ہے،
باپ کی دعاؤں میں اخلاص ہوا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بیٹے بھی نیک اور صالح عطا کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا ہی آزمایا، یہ بیٹا عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اس بیٹے کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چھوڑ دو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے جار و مددگار جگہ۔ اللہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ میری راہ میں قربانی کے لیے مزید تیار ہے کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی پانی موجود نہیں ہے، کھانا پینا موجود نہیں ہے، آس پاس لوگ موجود نہیں ہیں، وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کے ذہن میں سیرت ابراہیم بھی ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن کن مراحل سے گزار کر اپنے بندے کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ اپنی بیگم کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ بیگم سوال کرتی ہے، ہمیں کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش ہیں۔ پھر سوال کیا، کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگی، کیا رب العالمین کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمانے لگے، ہاں میں رب کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، بیگم کا جواب کیا ہے؟ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ اگر رب کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، جس اللہ کا حکم آپ نے مانا ہے وہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیوی کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن آخر میں بھائیوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بھائیو، جو بندہ رب کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کیا کرتا ہے، صبر کا دامن تھاما کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ حضرات گرامی، یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، یہاں پر اسے پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے۔ ماں ہاجرہ بھاگ رہی ہیں صفا اور مروہ کی طرف، دو پہاڑیاں ہیں، صفا سے مروہ، ان الصفا والمروہ، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، یہاں تک کہ صفا پر آ کر رک گئی۔ ایک آواز غیب سے آ رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو پانی نکل آیا، چشمہ جاری ہوا، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ آواز ایک فرشتے کی آواز ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ ایک فرشتے کی آواز ہے۔ اس آواز کی طرف جاتی ہے، فرشتہ اپنا پر مار کر زمین سے چشمے کو جاری کر دیتا ہے۔ جیسے ہی پانی نکلا، سائیڈوں پر منڈیر بنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماں ہاجرہ اگر منڈیر نہ بناتی، لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھ لیتے۔ حضرات گرامی، یہ کنویں کی صورت اختیار کر گیا۔ اگر جیسے ہم پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، اگر منڈیر نہ بنتی، یہ بہتا ہوا چشمہ، جیسے ایک طرف سے چشمہ جاری ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، بہتا 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 کئی کلومیٹر دور تک جا رہا ہوتا ہے، اس طرح لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس چشمے کو دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کا انتخاب کیا، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، 2 سال گزر گئے، ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے مرید کے گئے، قید کے اندر اللہ نے اس بندے کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ بڑا اللہ نے اس بندے سے دین کا کام لیا۔ بڑا پیارا نکتہ یہاں پر لکھا ہے، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا، بواد غیر ذی زرع، ابراہیم اپنے بچے کو چھوڑ دو بے آب و گیا وادی کے اندر، جہاں پر انسان موجود نہ ہو۔ ابراہیم نے وادی کا انتخاب کیا، لیکن ساتھ ہی مسجد کا انتخاب بھی کیا ہے۔ عند بیتک المحرم، ہم بھی جب پلاٹ خریدیں، مکان بنانے کی جستجو ہو تو کوشش یہ کریں ایسی سوسائٹی میں جائیں جہاں پر توحید کا مرکز موجود ہو، کم از کم بچوں کی تربیت کا سامان موجود ہو، وہاں سے کوئی رہنمائی لے سکیں۔
ایسی سوسائٹیز کا انتخاب کیا جائے. اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم، اچھا وہاں مسجد تو موجود نہیں تھی، آثار موجود تھے، کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد بیت اللہ ہے. اب وہاں پر بیت اللہ موجود نہیں تھا لیکن اس کے آثار موجود تھے. دلیل کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نئے سرے سے بیت اللہ نہیں بنایا تھا بلکہ اس کی بنیادوں کو بلند کیا. پہلے سے بنیادیں موجود تھیں، یہ گھر موجود تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے لیے جہاں چھوڑا ہے وہ بہترین جگہ جہاں پر قریب مسجد موجود ہے. ہماری بھی ترجیحات کے اندر بھائیوں، سوئمنگ پول پاس نہ ہو، جم پاس نہ ہو، ہیلی پیڈ پاس نہ ہو، دیگر وہ سہولیات اور چیزیں موجود نہ بھی ہوں تو خیر ہے، کم از کم توحید کا مرکز اور مسجد موجود ہونی چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت کا سامان ان کو ملتا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے، اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ یہاں پر کچھ لوگ قبیلہ بنو جرہم کے تشریف لائے اور اماں ہاجرہ سے کہنے لگے کیا ہم اس پانی کے قریب اپنی رہائش رکھ لیں؟ فرمانے لگی رکھ لو. وہاں سے یہ خاندان آگے بڑھتا رہا. پھر اسی خاندان بنو جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کی طرف رشتہ بھیجا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ اسی خاندان جو اس پانی کے قریب آ کر آباد ہوا، اسی خاندان کے ساتھ ہوا. اچھا اب اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں. ایک دن شکار کا بڑا شوق تھا، تیر و تلوار کا بڑا شوق. آج ہماری گیموں کے اندر لوڈو شامل ہے، کسی کی گیم کے اندر بلیئرڈ شامل ہے. حضرات گرامی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسلحہ چھین کر بلیئرڈ پکڑا دی گئی. وہ پتہ نہیں وہ کون سی گیم ہوتی ہے، ہاتھ سے اس طرح چلا، سارا دن گالم گلوچ، کوئی ویڈیو گیمز، کوئی پتہ نہیں کون سی گیمیں. ان کے مسلمانوں کی گیموں میں تیر و تلوار شامل ہے، مسلمانوں کی گیموں کے اندر گھڑ سواری شامل ہے، مسلمانوں کی گیموں کے اندر تیراکی شامل ہے. آج امت سے چھین کر امت کو ایک برگر امت بنا دیا گیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا. تیر اندازی کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، شکار کھیلا کرتے تھے. باپ گھر کے اندر تشریف لایا، آ کر بیگم سے سوال کیا خامند کیسا ہے، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کہنے لگی بس ٹھیک ہو رہا ہے، ہر ٹائم باہر ہی رہتے ہیں، حالات مشکل ہیں، پریشان ہیں. جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بہو کو پیغام دے گے کہ جب تمہارا خامند گھر آئے تو اسے کہنا کہ دروازے کی دہلیز چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے. بھائیو اگر باپ کی والدین کی محبت ہو تو بسا اوقات ان سے خوشبو آ رہی ہوا کرتی ہے. کاش اللہ تعالیٰ آج کی اولادوں کو، مجھے بھی اپنی والدہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی والدہ اور والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان سے نیکیاں اور ہمدردیاں سمیٹنے کی اور دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا خزانہ اس دنیا کے اندر آپ کے پاس موجود ہے. خدمت کرنے والی اولادیں والدین کی خوشبو کو محسوس کیا. اسماعیل علیہ السلام آئے، بیگم نے ابھی نہیں بتایا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے گھر میں میرا باپ تشریف لایا تھا، گھر کے اندر باپ کا چکر لگا ہے. کہنے لگی ہاں چکر لگا ہے. کہنے لگے کوئی پیغام دیا ہو؟ پیغام یہ دیا ہے کہ جب تمہارا خامند آئے تو اسے کہنا دروازے کی دہلیز چوکھٹ تم نے تبدیل کر دینی ہے. کہنے لگے پھر ایسا کرو کہ تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور جانے کی تیاری کرو. باپ کا اشارہ یہ ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ، اس بہو کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، اسے طلاق دے دو. حضرات گرامی یہاں سے محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. اگر والدین کو بیوی کی سمجھ نہیں یعنی بہو کی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا اس بیٹی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اس بیٹی کے شکووں میں ایک شکوہ رب کی ناشکری بھی شامل ہے. کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے گھر کے اندر، حالات پریشان. ایک ہے رب کا شکر ادا کرنا، حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے اللہ سے اچھے کی امید رکھنا.
تو والدین اگر کسی وجہ سے بیٹے کو یہ بات کہہ دیں کہ بیٹا اپنی بیگم کو طلاق دے دے، محدثین کا کہنا یہ ہے کہ بیٹے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن یہاں پر والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں والدین بھی ایسا نہ ہو کہ زیادتی کر رہے ہوں۔ ہاں اگر ریزن جینون ہے، بیوی یا بہو وہ رب کی نافرمان ہے، رب کے شکوے کرنے والی ہے، پھر بیٹا اگر اسے رکھنا چاہتا ہے اور باپ اسے سسر رکھنا نہیں چاہتا ہے تو اپنے باپ کی بات کو مان کر اس بیگم کو طلاق دے دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نکاح پھر اسی خاندان کے اندر ہوا، بنو جرہم کے اندر، جو اس آب زمزم کے کنویں کے پاس آ کر آباد ہوا۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس سے بیٹی سے بہو سے سوال کیا خامن کیسا ہے، پھر شکار کھیلنے گئے ہوئے، پھر گھر واپس تشریف لائے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے میرا باپ گھر کے اندر تشریف لایا ہے۔ کہنے لگے ہاں کوئی پیغام دیا ہو؟ پیغام یہ ہے اب چوکھٹ ٹھیک ہے، اب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے تمہارا اور میرا گزارا اب اس دنیا کے اندر رہے گا، تم میری بیوی ہو۔ باپ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ بیوی رب کا شکر ادا کرنے والی ہے۔ اس بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرات گرامی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جو دعا مانگی تھی ربی حب لی من الصالحین، بڑھاپے کے اندر جا کر قبول ہوئی۔ اچھا، یہاں پر حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا ملا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اچھا، ہبہ کہا جاتا ہے تحفے میں دے دینا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے تحفہ عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، تحفے کے اندر بندے کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوا کرتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد نکتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نکتہ یہ ہے کہ اولاد رب کا ہبہ ہوا کرتی ہے، رب کا تحفہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت ٹھیک بھی ہو، اللہ ہبہ نہ کرنا چاہے اولاد نہیں ملا کرتی ہے۔ اولاد رب کا تحفہ ہے، وہ چاہے تو عطا کرے، نہ چاہے نہ عطا کرے۔ آپ تندرست ہیں، آپ یہ کہ اولاد تو ہوگی، لیکن الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اللہ یہ بتا رہے ہیں اگر میں نے تحفہ نہیں دینا تمہاری تندرستیاں بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ رپورٹیں بالکل ٹھیک لے کر ہاتھ میں پھر رہے ہوتے ہیں، جی اولاد نہیں ہو رہی، رب عطا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہے بیٹے عطا کرے، بیٹیاں عطا کرے، ملا کر عطا کرے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے نہ دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ فانظر ماذا تری، تم بھی نگاہ دوڑا لو، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب اولادیں دین کی بنیاد پر طلب کی جائیں، رب سے اس نیت کے ساتھ مانگی جائیں اللہ پاکیزہ اولاد عطا کرنا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ انبیاء کا وارث بنانا۔ حضرات گرامی، جب بیٹے سے مشورہ طلب کرتے ہیں بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، بیٹا یک لخت یہ جواب دیتا ہے، سوچنے کی بھی ٹائم دے، میرا مشورہ، اب میں بھی بڑا ہو چکا ہوں، باپ نے مشورہ کیا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان جو آپ کہہ رہے ہیں بس، یا ابتی۔ اچھا، قرآن نے درمیان میں کوئی اور لفظ بھی استعمال، فانظر ماذا تری، یا ابتی فعل ما تؤمر، کوئی جھکنا ٹھہرنا، کچھ ٹائم دے، کوئی چکر نہیں، یا ابتی افعل ما، ابا جان پوچھتے کیوں ہیں؟ جس چیز کا رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے اپنے رب سے امید ہے آپ مجھے شکر گزار بندوں کے اندر شامل پائیں گے۔ حضرات گرامی، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، اور لٹایا کیسے ہے؟ بعض کہتے ہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، بعض کہتے ہیں کروٹ کے بل لٹا دیا، کروٹ کی روایت زیادہ بہتر ہے، کروٹ کے بل لٹا دیا اور بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی محدثین نے یہاں پر ایک بات بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب تو پورا کیا نہیں، بیٹے کے اوپر چھری تو چلائی نہیں، خواب یہ تھا بیٹا قربان کر، لٹایا ہے، بیٹا تو بچ گیا، قربان تو ہوا نہیں۔ جب بندہ نیت کر لے نیکی کے کام کی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو پورا اجر و ثواب عطا کر دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم اگرچہ چھری نہیں چلی ہے لیکن ابراہیم نے لٹا دیا، آگے سے رب نے بچا لیا، بچانے والا جانے اور قربانی سے بچنے والا جانے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ہم نے اپنے ابراہیم کو بڑی ہی آزمائشوں سے گزارا، لیکن ابراہیم ہر آزمائش کے اندر پورا اترنے والا تھا۔ قربانیاں کرنے والوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، صرف جانور کو قربان کرنا یہی قربانی نہیں ہے، خواہشات کی قربانی بھی قربانی ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں گھر بار کو چھوڑنا بھی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اولاد قربان کرنی پڑے، اولاد قربان کر دینا یہ بھی قربانی ہوا کرتی ہے۔ رب کی رضا کے لیے ہجرت کرنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنا پڑے، کر دینا یہ بھی سیرت ابراہیم ہے، یہ بھی قربانی ہوا کرتی ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا یہ بھی سیرت ابراہیم ہے۔ حضرات گرامی، بڑی سے بڑی قربانی سے بھی پیچھے نہ ہٹنا یہ بھی سیرت ابراہیم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔